کیونکہ ہمارے جو پاورز ہیں وہ ایک، اب دیکھیں ذرا سی اب آئین پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آئین ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے پوری عوام کو آئین کے متعلق بھی باتیں پتہ چلیں گی۔ سپریم کورٹ ایک عدالت ہے، ذرا اس کی ذرا آئین کی کتاب اٹھا لیں آپ 2 سیکنڈ کی، ہے آپ کے پاس؟ سپریم کورٹ کا کہاں ذکر آتا ہے؟ آرٹیکل 176 ہے۔ 175 پڑھنے پہلے۔ 175 is appointment. Well, 175 is generally the courts. وہی پڑھیے نا۔ 1. There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. اب دوسرا پڑھ لیجیے۔ No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. اس میں 2 شقیں ہیں، ہم ہر کام نہیں کر سکتے۔ اب آ جائیے سپریم کورٹ کے اختیارات، میرے خیال میں 184 سے شروع ہوتے ہیں۔ جی سر۔ پہلا ہے اوریجنل۔ جی ہاں، اوریجنل بٹوین دا گورنمنٹس اینڈ دین یہ جیسے آج جو ہے اوریجنل ہے۔ جی اوریجنل ہے۔ آپ کی رائے؟ 186 ہے ایڈوائزری، پھر 186A ٹرانسفر۔ بناؤں، بلکہ شاید پہلے بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہر ادارے کو اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ یہ ادارہ مگر میری تو ہمیشہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے کام کرے۔ اب ہمارے پاس آئین میں، اب ہم نے دوبارہ پڑھی آرٹیکل 2، سب آرٹیکل 2 175 کا۔ No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. ٹھیک ہے، تو میری سمجھ سے، ہو سکتا ہے میری سمجھ غلط ہے، مگر صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کمیشن اختیار ہے سرکار کا بنانے کا۔ ہم نے مشورہ کیا اس پہ، آپ نے ہم سے مشورہ کیا، ہم نے نام دیے اور یہ بھی کہا کہ TOR ایسے اپنی مرضی کے آپ TOR نہ بنا دیجئے جس سے آپ کوئی پری کنسیوڈ راستے پہ یا نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہو کہ اصل معنیوں میں کمیشن نظر آئے اور کام اس کا ہو، تو یہ اختیار ہمارے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں میرے خیال میں 6 جو ججز ہیں ان کے خط پہ، اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ ہی آ جاتے ہیں خط پہ؟ لارڈ خط پہ آ جاتے ہیں، بٹ میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ ہم خط پہ آنے سے پہلے ان کو ذرا میں چاہتا تھا کہ میں وہ آپ سے کچھ اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں۔ مائی لارڈ، عدلیہ کی آزادی بحیثیت وکیل، بحیثیت اٹارنی جنرل اور بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل کے، اور میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پر کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ بات کہی بھی تھی، اور میں یہاں بھی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عدلیہ کی آزادی، آپ کے کچھ فیصلے، شرف فریدی، عزیز اللہ میمن، الجہاد، محرم علی، شیخ لیاقت حسین، اسفنجار ولی، پھر ایک بکلا کی تحریک چلی، اور یہ بہت کوششوں سے حاصل ہوئی، مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ یہیں سے، اسی عدالت سے JITs بھی بنی، مانیٹرنگ ججز بھی اپوائنٹ ہوئے جو آرٹیکل 203 کی خلاف ورزی میں تھی، اور پھر اس کے بعد 2017 اور 2021 تک جو کچھ ہوتا رہا وہ یہی کسی کے سامنے، سب کے سامنے ہے، میں اس پہ مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، مگر میں یہ یاد ضرور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے یہاں پہ۔ اور پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ شاید آپ کو بہت مناسب نہ لگے مگر کرنی ضروری ہے۔ آپ سے مراد میری آپ سے، مائی لارڈ چیف جسٹس، آپ کو
एक शख्स, मैं सीट बेल्ट बांध लूं? आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई। मेरी बात छोड़ दें। मैं नहीं, मुझे इस पे करने दें बात, ये जरूरी है बात, ये बात करना इसलिए जरूरी है कि आज जब हम इस खत को देख रहे हैं तो हम ये सारी तारीख को भी देखेंगे और फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस क्या थे, उस वक्त की हुकूमत के क्या थे, आज की हुकूमत के क्या है, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के क्या थे और आज की सुप्रीम कोर्ट के क्या है, फिर हम ये देखेंगे सर। इसलिए मुझे ये बात प्लीज करना है। आपकी अहलिया मिसेज ईसा FIR दर्ज कराने गई, FIR दर्ज नहीं होती थी, वफाकी हुकूमत ने वो मामला रेफर किया FIA को, जिसने उसमें से दहशतगर्दी की दफात मिन्हा करके उसको पीका के नीचे उस FIR को दर्ज किया। मिसेज ईसा ने 161 का ज़ाब्ता फौजदारी का बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने 2 अफराद को, मिर्जा शहजाद अकबर जो उस वक्त वफाकी मुशीर दाखिला थे और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जो उस वक्त DGISI थे, उन दोनों को उन्होंने मेंशन किया उस बयान में। मगर क्या हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए इस शख्स के खिलाफ, मिर्जा इफ्तिखार के खिलाफ, चार्ज फ्रेम किया, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस सारे अरसे में 2 चीफ जस्टिस साहिबान रिटायर हो गए। तो मैं ये आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब आप किसी भी हुकूमत का कंडक्ट देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है उसने, आपने कहा within 24 hours, less than 24 hours, प्राइम मिनिस्टर वाज हियर, उन्होंने उस वक्त भी आपको अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और आज भी वफाकी हुकूमत की पोजीशन यही है। हमने इंक्वायरी कमीशन बनाया सिर्फ इस हद तक बनाया कि वो वफाकी हुकूमत, कानून कहता है कि वफाकी हुकूमत ने उसको मंजूर करना है। उसके जो TORs थे और जिन्होंने कमीशन हेड करना था और जो कानून खुद है, वो किसी भी तरह से वफाकी हुकूमत को किसी भी अमल में मदाखलत की इजाजत नहीं देता और ना ही वफाकी हुकूमत का ऐसा कोई इरादा था ना है। अब जो इस खत के मंदरजात हैं उस पर ज़ाहिर है मैं बात नहीं कर सकता, मगर जो हमारे ज़हन में था 2 चीजें थी। एक ये था कि ये वाकयात ऐसे हैं जो कुछ अरसा पुराने हैं, कुछ तकरीबन साल हो गया है, 11 महीने हो गए। ये ऐसे वाकयात हैं जिस पे शवाहिद को कलेक्ट करना होगा, गवाहों के बयानात की जो है वो भी रिकॉर्ड करने होंगे। तो हमारी समझ में जो बात आई वो आई कि ये एक इंक्वायरी कमीशन है जिसको कानून ये सब इख्तियारात तफवीज करता है, तो वो ये काम कर सकेगा और उसकी सरबराही एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए, जो आपकी तरफ से आया। हमने उसको बिल्कुल कोई किसी किस्म की हमने उससे कोई दो राय नहीं थी और वफाकी हुकूमत ने उसको कबूल किया, उसको मंजूर किया। तो मैं आपको अभी ये कहना चाहता हूं कि हमारी आज भी वफाकी हुकूमत की पोजीशन यही है कि जो भी तावन और जिस किस्म की मावनत आपको चाहिए इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए वो हम मुहैया करेंगे। मगर एक बात आप कहेंगी सर, आई जस्ट फिनिश। एक बात, एक तरफ अदलिया की आजादी है जो आइन का बुनियादी सुतून है, मगर दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की क्रेडिबिलिटी भी है, वो भी एट स्टेक है। तो आप जब इस मामले को आगे बढ़ाते हैं और जो बढ़ना चाहिए, तो उसमें आप इसको भी मद्देनजर रखेंगे कि इसमें एक स्पेसिफिक ये बात है कि जी कोई कंटिन्यूइंग पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की इंटिमिडेट करनी। मैं उसको रिजेक्ट करता, मैं उस बात को नफी करता हूं, तकदीद करता हूं। वफाकी काबीना ने भी की है कि ये वफाकी हुकूमत ऐसा कोई भी अमल नहीं करेगी जिससे अदलिया की आजादी किसी भी तरह से मुतासर हो, और हम हर उस मामले में आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी मावनत करेंगे जो इस बात को इंश्योर करने के लिए हो कि अदलिया आजाद रहे, क्योंकि अदलिया की आजादी इस रियासत और इस इन शहरियों के हकूक के लिए और इस रियासत और शहरियों के माबैन ये जो समाजी मुआहिदा है इसको बरकरार, इसके तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए आपकी आजादी जरूरी है। तो ये मेरे कुछ गुजारिशात थी सर। खत की तरफ आइए जरा सर।
تو میں نے اس خط کو کئی دفعہ پڑھا ہے تو اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی طرح سے ہم اس کو پوری سیریسنس سے لے رہے ہیں اس خط کو، مگر اس خط کے کئی پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں. پہلی بات تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس ہے. میں صرف اس کا رکن چیئرمین ہوں اور میرے ساتھی جو میرے سیدھے آپ پہ بیٹھے ہیں ان کے ممبر ہیں، مگر 3 اور بھی، ایک اور جج سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر چیف جسٹسز ہوتے ہیں. تو میں جیلانی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دائرہ اختیار جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ آئین کی شک ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ اس خط میں ایک طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذکر ہے. جو معاملہ ہم جیلانی صاحب کو بالکل نہیں بھیجنا چاہتے تھے، نہ بھیجا گیا تھا، 209 شک ہے نا سر. یہ اب اس کے جو اختیارات ہیں وہ اس کی 5 اور اس کی 6 میں آتے ہیں. یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، ذرا پڑھ دیں. If on information from any source, the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or of a high court, A, may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or B, may have been guilty of misconduct, the president shall direct the council to, or the council may on its own motion inquire into the matter. If after inquiring into the matter, the council reports to the president that it is of the opinion, A, that the judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct, and B, that he should be removed from office, the president may remove the judge from office. 7 A judge of the Supreme Court or of a high court shall not be removed from office except as provided by this article. 8. The council shall issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the high courts. اب ایک مشہور زمانہ کیس جسٹس شوکت صدیقی کا کیس تھا، اس کا بھی تذکرہ اس خط میں ہے، جن کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے اور ایک تقریر کی تھی. سپریم کورٹ، اب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک الگ ادارہ ہے، سپریم کورٹ بیٹھی اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا. اور پھر آپ ججمنٹ پڑھ لیجئے گا، وہ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے. تو ایک حد تک تو میرے حساب سے یہ فیصلہ سپورٹ کرتا ہے جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان پہ تو کوئی نہیں الٹا شکایت کریں، الٹا ہی ان کے گلے آ کے پڑ جائے. تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ تھا، اس کو تو دور کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر کوئی جج کہے گا، اس کی سنوائی کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ایز اے جج. پریشر آپ کو کولیگ سے بھی آتا ہے، پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آ سکتا ہے، میرا کیس ہے ذرا خیال رکھنا، دیکھ لینا. پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو ہر جگہ سے آ سکتا ہے. آپ کو ورٹیکل پریشر، جس کو ہم کیا کہیں گے، عمودی ورٹیکل، اور یعنی کہ اوپر سے نیچے، یعنی کہ میں اگر کسی سول جج کو فون کروں تو وہ ورٹیکل پریشر ہوگا نا، نیچرلی وہ سوچا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، یہ بھی پریشر ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے. یا پھر ہاریزونٹل یا افقی پریشر، آپ کے دوست اٹارنی جنرل، آپ کی اردو بہت لا منسٹر حامد خان صاحب، برا نہ مانے خان صاحب، فون کریں، یہ بہت غریب بچہ ہے، یہ میرا دوست ہے، ذرا خیال رکھیے گا. تو یہ بھی ایک پریشر ہی آپ اس کو. پھر ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا، یہ بھی
ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لے لیں ڈھلان والا پریشر ہے یہ، ان کے بیچ میں ہے جو ڈاؤن ورڈ ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں. اب ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دیے ہوں. تو ایک تو یہ پہلو ہے، اگر آپ دیکھیں پہلا پیراگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات کر رہا ہے جی. یہ پھر دوسرا پیراگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے، چوتھا بھی یہی ہے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب پانچویں میں جی یہ ذرا پڑھ دیں. We support Justice Siddiqui's request to investigate the allegations made by him and request that the scope of such investigation be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative functions of IHC, including composition of benches and marking of cases and judicial proceedings of the courts that IHC supervises. The scope of such investigation be expanded. ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. اب یہ پانچواں بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب چھٹے پہ آ جائیے جی. We believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. یہ دو لفظ دیکھیے، انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. یہ آ گیا جیلانی صاحب کا کمیشن. اب انکوائر انٹو کون کرے؟ یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے اور آپ کے کون سے ادارے ہیں؟ یہی تو انویسٹیگیشن یا نیب ہوگی شاید تیسری ہے. آئی ڈونٹ نو. یہی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آرم چاہیے. تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے کریں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت معتبر شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتہ ہے اور جو نزاکت بھی سمجھتے ہیں ججز کی کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں. یہ اب ان کی میرے خیال میں انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمنڈ اب یہ کیسے کیا جائے گا مجھے اور بہتر. میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی کچھ نہیں یہ ذرا سا سیکشن پڑھ بھی دوں گا. اچھا جی. اب اس کے بعد انہوں نے ایگزامپلز دیے ہیں مختلف. ٹھیک ہے. اب کچھ ایگزامپل جو ہیں ذرا اس میں جنرلائزڈ ہیں. یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی ایلیگیشن نہ لگ جائے جب تک انکوائری نہ ہو، کیونکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں امپیریٹیو ٹو انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں، آخر ہمارے بہت قابل ججز ہیں، تو انہوں نے بھی ذرا کھل کے بات نہیں کی مگر اشارہ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے، کہیں لکھا ہے بردر ان لا، کہیں لکھا ہے سم جج. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے. اب پھر اس کے ڈی پہ آ جائیں. یہ پاور ہمارے پاس نہیں، ان کا اپنا پاور ہے. اپروپریٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹڈ. ٹھیک ہے. ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منع کیا ہے کسی کے خلاف بھی اگر ان کے کام میں مداخلت کریں یقیناً کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کریں. کنٹیمپٹ کی شک پڑھ دیجیے آئین کی کون سی ہے؟ آرٹیکل 204 سے. اس میں ہماری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی. In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. پڑھ دیں پوری شک. جی. Article 204, Clause 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2, a court shall have power to punish any person who A. abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. does any other thing which by law constitutes contempt of the court. ٹھیک ہے. یہ پاور یہ طاقت آئین دیتی ہے، قانون نہیں. تو قانون اس کے برعکس نہیں بن سکتا ہے. اگر قانون بنانا بھی چاہیں برعکس اس میں وہ صرف ریگولیٹ کر سکتا ہے بائی قانون. سب آرٹیکل 3 کہتا ہے. ٹھیک ہے. مگر اس کو واٹر ڈاؤن اس پاور کو نہیں کیا جا سکتا، اس پاور کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے. میں کسی اور عدالت کا کنٹیمپٹ آف پاور استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اگر سول جج کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اس کے پاس اختیار ہے.
اگر ڈسٹرکٹ جج کی پاور ہے تو اس کی ہو رہی ہے. ایسی ہائی کورٹ کی ریگولیٹ بائی لا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, مگر یہ بھی ایک اختیار ہے جس کی انہوں نے ذکر بھی کی ہے, اپروپریٹ ٹو انیشیٹ کنٹمپٹ پروسیڈنگز, کلاز ڈی میں. اب اگلا جو کلاز آتا ہے یہ ذرا پڑھ دیں. جی. The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19 ذرا وضاحت کرتے میں نہیں ہوں چیف جسٹس پاکستان. On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. ذرا ادھر رک جائیے. دیکھیے میں جو لوگ چلے گئے ان پہ میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں, میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں. چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب, ان کے سینئر پیونی جج تھے میں, میرے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب, ٹھیک ہے, آئراکی میں. اس کے بعد آتا تھا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا. ایسے ہے, میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا, نہ سردار صاحب, نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہمیں بلایا گیا. آگے پڑھیے. The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. اچھا یہاں رک جائیے. مجھ سے نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف وضاحت کر دوں. We also met with Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. جی, یہ میٹنگ تو نہیں, اس کو کہنا چاہیے. میرے سیکرٹری نے کہا کہ جی ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ سے ملنے کے لیے. تو میں نے کب ملنا چاہتے ہیں, کہتے نہیں باہر کھڑے ہیں. تو میں نے کہا بالکل آپ بلا لیجئے. جی یہ میٹنگ ہوئی, مگر نہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز تھے, نہ میرے پاس کوئی قانونی پاورز تھے, نہ میرے پاس آئینی پاورز تھے کہ میں کچھ کر سکتا. اور میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سینئر پیونی جج کتنا پاورفل تھا. میں جتنی میٹنگ کرتا ہوں آفیشل سے, ہمیشہ سینئر پیونی جج میرے ساتھ ہوتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل اس بات کی گواہی دے گے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس بات کی گواہی دے گی. جہاں تک اب کبھی کبھی موجود نہ ہو تو ایک دوسری بات ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کنٹینیوٹی ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن میں بھی, یہ نہیں کہ ایک چیز جیسے یوں چل رہا ہے تو دوسرا کہ یوں چلنے لگے. وہ بھی نظام کے لیے اچھی نہیں ہے. نظام کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. ایک طریقہ کار ہے تو مشاورت سے کریں. ہو سکتا ہے میرے سینئر پیڑھیوں کہیں آپ یوں چلیں, ہو سکتا ہے میں یوں جانا چاہوں, مگر کہیں ہم بیچ میں سمجھوتا کرنے یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. مگر بیٹھنا تو چاہیے, سننا تو چاہیے, چلنا تو ساتھ چاہیے نا, وہ ایک الگ بات ہے. آپ متفق ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ اگلا ہے پھر وہ یہ پھر ایک انسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میں صرف اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. پھر خطوط کا ذکر ہے, 2 خطوط کا. مجھے اس کی کوئی کاپی کبھی نہیں آئی تو مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو شوکت صدیقی صاحب کا ہے. پھر اب پیراگراف 9 پہ آ جائیے. میرے خیال میں یہ اصل بات آ رہی ہے اس طرف. The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by members of the executive, including intelligence operatives. It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. It is also یہ ذرا وضاحت کر دیں. onus to do so appears to be on the judge. میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. میرے خیال میں اگر آپ کنٹمپٹ نوٹس دیں گے تو وہ ان کو آ کے اپنی وضاحت کرنا ہوگی شاید. بہرحال سرانکوں پر آگے بڑھیے. It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own. While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. بالکل ٹھیک ہے.
دیکھیے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں. اچھا اب آ گیا ہے یہ پیراگراف 10 کنکلوڈ کرتا ہے دیر از نیڈ فار این انسٹیٹیوشنل رسپانس. وہ میرے متعلق ہے تعریف میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. دیر از نیڈ فار انسٹیٹیوشنل رسپانس ٹو اپہولڈ اینڈ پروٹیکٹ انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. جی اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل رسپانس تو میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ بتا سکیں کہ میٹنگ ہوئی فورن چیف ایگزیکٹو ملک کے ان سے میٹنگ ہوئی, فل کورٹ کی میٹنگ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوئی. دوسری میٹنگ ہوئی پھر ہم نے جا کے بتایا کہ کیا ہوا ہماری میٹنگ میں, مطلب واپس اپنے دوستوں کو آفیشیلی. تو اس سے زیادہ میرے خیال میں انسٹیٹیوشنل رسپانس کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور بہت اہم بات ہے, عدالت میں ہم پرائم منسٹر کو نہیں بلا سکتے, یہ آپ کو پتا ہے کیوں؟ امیونٹی ہے سر 248. جی دیکھیے آج بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے توسط سے ذرا آئین کی لوگ کتابیں کھولیں. 248 clause 1. The President, a Governor, the Prime Minister, a Federal Minister, a Minister of State, the Chief Minister and a Provincial Minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. دیکھیے اب یہ بہت وائڈ پاس ہے, ٹھیک ہے. ہم نوٹس بھیجیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو تو زیادہ سے زیادہ سیکرٹری لا آ جائے گا یا سیکرٹری جو بھی ہے یا آپ کو دے دیں گے. ہمیں اس میٹر کی امپورٹنس, سگنیفیکنس, گریوٹی اور کنسرن ایکسپریس کرنے کے لیے ڈائریکٹ چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ سینئر پیونی جج از ایڈریسنگ the Prime Minister and the Law Minister and the Attorney General in an administrative official meeting. So he should not, things should not percolate to him or be watered down. کدی وہ جا کے دیکھ لینا کیس نہیں. ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور جب سے میں آیا ہوں آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں قصوروار ٹھہرا, مگر پہلے نشاندہی کیجیے گا اور کنڈکٹ بتائے گا. اس سے زیادہ ہم وہ میسج دینا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو والا مشن. اور اس کے بعد ہم نے ہماری میٹنگ ہوئی فل کورٹ کی. کچھ دوستوں نے کہا کہ 184, میں نے کہا اس کی بھی ضرورت پڑے تو چلیں گے, بالکل چلیں گے. اور آج ہم آ گئے 184(3) پہ. اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو ڈس ریسپیکٹ کریں. یہ ایک معاشرے میں بہت گند, میں کیا لفظ استعمال کروں, آ گئی ہے. یہ پارلیمان ہے برابر میں, اس طرف صدر صاحب ہیں, اس طرف گورنمنٹ بیٹھی ہے. ہم تو کم از کم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی رسپیکٹ کریں, کیونکہ ہر کو اگر غلط کام کریں گے ہم فوراً ان کو پکڑیں گے. غلط کام پہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے ہم آپ کو پکڑیں گے, آپ کو سخت رویہ آپ سے اختیار کریں گے. آپ شاید اس بات کی تو گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کل نہیں ہوا تھا. فریڈم آف کیا جرنلسٹ کے متعلق. جی سر بالکل. اینڈ یہ میسج جو ہے یہ میں آپ کو, اب آپ نے بات کی ہے میں اب کر دیتا ہوں کہ عدالتی فیصلوں کا اور آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کی تعمیل کا ذرا برابر بھی ڈیویشن نہیں ہوئی ہے. آپ نے یہ نہ کہیے کہیں نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی پاس کی بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اور میں اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے نظام چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے. آپ کو یاد ہے الیکشن کا جب میٹر آیا تھا ہمارے سامنے کہ جی شرطیں لگی تھی کہ الیکشن نہیں ہونا ہے, ایک بات, اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اور صدر کا تاریخ دینے کا. وہ آپس میں بحث چھڑ گئی تھی, وہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے, یعنی کہ پورا قوم ابھی انتظار میں بیٹھی ہے کون تاریخ دے گا. ہم نے 12 دن میں اس کیس کا فیصلہ کیا. جائیں تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا. تاریخ آ گئی, پٹیشن فیصلہ ہو گیا, سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. مگر اگر ہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے, اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہم ان سے کروائیں گے.
اگر وہ نہیں کر رہے ہیں. اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے, جدھر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں, ہم وہ بھی دیکھیں گے. ایون دو کہ یہ میرے, جب سے میں چیف جسٹس, میں آپ کو یہ بتا دوں, جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں, مجھے ایک جج نے, نہ ہائی کورٹ کے, نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے, نہ سول جج نے کوئی شکایت اس نوعیت کی ہے کہ میرے کام میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے, مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا اس پہ. جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا. اب اگر ہم کوئی چلے ہی نہیں, آدمی کو, جیلانی صاحب بیچارے, ان پہ تنقید شروع ہو گئی, ان کو بھی راستہ, اب ہم آ گئے سپریم کورٹ میں آ گئے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ایک دوسرے کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے نا. یقیناً غلطیاں ہوں گی, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں, مگر چلنے دیں نا, سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں. اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی, وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا, اپنے سپریم کورٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے. آپ ایک خط چلا دیں, 300 وکیلوں نے, اس پہ تو میں نے ایک دستخط بھی نہیں دیکھی ہے. نام لکھے ہوئے, میرا بھی لکھ دیتے, آپ کا بھی لکھ دیتے, شاید ہو جاتا. دیکھیے یہ ایک طریقے, یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں, جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام, الیکشن, جو آپ کے باڈی ہیں, آپ کو پسند ہے یا نہ, وہ چلیں گے. اگلی دفعہ آپ کنٹیسٹ کر لینا, پھر آپ کی چلے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کوئی کہ نہیں جی میری چلے, چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں. تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں وکیلوں کو, اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبہات نہ آئے. اب آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا کیا کریں ہم لوگ اس پہ. اچھا یہ ذرا آئیے سپریم کورٹ باہر, اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں. اٹارنی جنرل صاحب, آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا. آپ کی گورنمنٹ کب آئی, آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord. The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی, لیکن let us be honest. Prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. نہیں سوری, میں ایک سیکنڈ, یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں, آپ نے بات کی ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مائی لارڈ, میں نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. آئدر آپ پہلے پتہ کر کے آتے, ہیو یو ٹیکن اٹ ٹو اے لاجیکل کنکلوژن, کیا آپ نے امینڈ کیا ہے, دین یو شوڈ ہیو میڈ دا اسٹیٹمنٹ ہیئر. مائی لارڈ, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں, اس پہ پھر کیا ہوا. میں نے یہ دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل, پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا, this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of this state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا, اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے, ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب, ذرا ایک چیز اور دیکھیں اس میں. اب مائی لارڈ چیف جسٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے, کیونکہ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا, بلکہ اس وقت کے چیف پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی, مجھ سے کروائی گئی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا, وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی؟ واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟
یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے. آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا, کن سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا تھا. ٹھیک تھا سر, وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتا ہے, وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. کیا ایکشن لیا آپ نے, وہ فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ کیا ایکشن لیا, ایکشن لینا ہے. مگر میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب بہت پولائٹلی کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں آپ کو بھی کرنا ہوتی ہیں, یعنی کہ مجھے اور آپ کو, وہ بھی آپ کر لیں. مطلب یہ وہ شاید پولائٹلی کہہ رہے ہیں. ہم سب کرتے ہیں سر. اب میرا کیس کو چھوڑ دیجیے. مائی لارڈ نے جیسے کہا ہے کہ اب سب کرتے ہیں, اور بات ہے اگر انڈیپینڈنس ہم ایک دوسروں پہ کب تک انگلیاں اٹھائیں گے. یہ ملک آپ کا بھی ہے, میرا بھی, اور سب کا ہے. ہم آگے چلتے ہیں, بہتری کی طرف چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہی ہم کر سکتے ہیں نا. پچھلا کا تو میں جہاں غلطیاں ہوئی ہم ٹھیک کرتے چلے جائیں گے. ہم تو غلطیاں کر بھی رہے ہیں. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھائی اپنے کورٹ میں, جہاں ہم سمجھتے ہیں ایک جج کے ساتھ ناانصافی ہوئی, اس کو درست کرنے کی کوشش کی. جہاں سنا اکاؤنٹیبلٹی ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں, وہ بھی ہم نے کر کے دکھائی. مگر اگر میرے خیال میں ہمارے دونوں دوستوں کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرف بھی تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی نظر آ جائے تو آپ جو انگلیاں جو اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا آپ کر کے دکھائیں. اگر خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم نے کی, آپ بھی کر سکتے ہیں. شاید کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکے گا. میرے خیال میں شاید یہ ہمارے دوستوں کی بات یہ ہے. اب کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اب یہ معاملہ آ گیا ہے, اس کے آئے بغیر ہونا چاہیے تھا, بٹ اب یہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ادھر بھی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اکاؤنٹیبلٹی ہونی پڑے گی. یا تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد سٹاپ کر دیں, آگے چلیں کہ آگے کچھ نہ ہو. دیکھیے ہو سکتا ہے کوئی سول جج, میں نہیں کہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں اپنی جوڈیشری کے ساتھ 100% کھڑا ہوں. اور جب تک کوئی چیز نہ ہو میں کہوں گا ایچ اینڈ ایوری جج از ڈیڈیکیٹڈ, آنےسٹ اینڈ اے پرسن آف انٹیگریٹی. مگر اگر وہ صحیح نہیں ہوا تو پھر ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے, ٹھیک ہے. مگر بات آنا تو چاہیے نا ٹیبل تک. اب میں اپنے کوئی وہم کے یا کسی کے کان میں کہنے سے تو میں یہ نہیں کر سکتا ہوں نا کہ اس کو فارغ کر دوں, تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. تو پھر تو وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پھر ہم انٹرنلی تباہ کر رہے ہیں. ایک ایکسٹرنلی بھی حملے ہوتے ہیں تو انٹرنلی بھی ہو سکتا ہے. یہی بات ہم نے شاید شوکت صدیقی کے کیس میں کہی تھی. تو ذرا سا صدر صاحب سے اگر تھوڑی آپ اس طرف آ جائیں سر, آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو, ان کے مخالف بن کے کھڑے ہوئے. کچھ آپ کو مزید ایک تو آگے کا بھی راستہ میں دیکھنا ہے نا, اور یہ اب ہم خط بھی ہے, اس کا ہم کیسے چلائیں, اس کو کیا کریں. آپ صدر صاحب آپ اس سے پہلے کہ کچھ بات کریں, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح اسپیکنگ فار مائی سیلف میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں. نہیں, آئی ول ایڈ مائی وائس. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جیسے عطر صاحب نے بھی کہا کہ things have been happening, ہم آسٹرچ کی طرح سر زمین میں سینڈ میں نہیں رکھ کے بیٹھ سکتے. ہمیں کوئی, اور یہ بہت آنریبل ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنہوں نے یہ چیز لکھ کے بتا دی, ورنہ یہ شاید چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے ہمارا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت کوڈ لے ڈاؤن کرنا ہے which ensures کہ ایسی انٹرفیئرنس نہ ہو کوئی. اور وہ مانگ بھی یہ رہے ہیں, اور ویسے بھی کہ ایک سول جج کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے, کس کو بتائے, اور پھر اگر اس کا چیف جسٹس نہ کچھ کرے تو کیا ہونا چاہیے, اور پھر وہ بھی کچھ نہ کرے تو پھر ہمارا کیا رول ہوگا. تینوں ٹیئرز کو کچھ طریقہ کار واضح کرنا پڑے گا ان پروسیڈنگز میں. اور میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہمیں بڑا کلیئرلی لے ڈاؤن کرنا پڑے گا, which has to address this issue for a civil judge, for a district judge, for a high court judge, for a chief justice of a high court, and then the matter comes to us in case there is any interference, so that ہم اس کو plug کریں through a system. اور اس نظریے کے حساب سے کہ اگر اس طرف ہم نے چلنا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہم ادھر بنا کے ایک کوڈ بنا کے کلیئر کریں, اس کے سلسلے میں آپ کچھ ہمیں ریکمنڈیشنز دیں, کچھ ہمارے اپنے آئیڈیاز ہیں, آپ بھی ہمیں بتائیں کہ اس کوڈ کو کیسے لے ڈاؤن کریں کہ یہ چیز فار ناؤ اینڈ فار ایور وی کلوز دس چیپٹر. اور ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ ہم اپنے ذات کے لیے, اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے, یہ انڈیپینڈنس اٹ از نیسیسری فار دا پیپل. سب کو پیپل کے لیے, لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اس میں اٹارنی جنرل صاحب میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں جو کہ اخبار میں پچھلے دنوں پڑھا. دس کورٹ گرانٹیڈ بیل ٹو سرٹن accused, and
وہ جو ایک مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے اس کے تحت this court's order has been frustrated. The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. This court is the custodian of fundamental rights of the people. And that is what is being highlighted. And again, I will emphasize, what is being highlighted is this culture of deviance which has been entrenched in this governance system for the past 76 years. This letter addresses that question. My Lord, I couldn't disagree, and I couldn't agree more. And جو جیسے my Lord نے کہا کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کورٹ کے آرڈر کو آنر کر رہی ہے اور کمیٹڈ ہے کہ اس کو فالو کرے گی. لیکن جیسے اطہر صاحب نے بتایا کہ بیل آرڈرز ہوئے, پرٹیکولر کیس میں ہم ذکر نہیں کرتے, لیکن ویسے بتا رہے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر ہوئے یا سپریم کورٹ کے ہوئے, ان کو فلاؤٹ کرنے کے لیے ایم پی او کا سہارا لے لیتے ہیں. تو آپ کی ایگزیکٹو کر رہی ہے نا یہ اس طرح نہ کرے نا پھر. یہ تو نہیں مائی لارڈ یہ ٹھیک ہے بالکل. اگر اور ویسے بھی ایم پی او کے اوپر شاید ایک ججمنٹ بھی آ گیا ہے ہائی کورٹ کا, آئی ڈونٹ نو وہ اپیل میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے, آئی ایم ناٹ فلی اویئر آف اٹ, بٹ اس آرڈر اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ عمل ہوا. جی یعنی آپ کو ایم پی او کے نیچے ارسٹ یو آر وائلیٹنگ دی ججمنٹ ہے, بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا سر, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ دس کین ناٹ بی کاؤنٹیننسڈ, دس کین ناٹ بی کاؤنٹیننسڈ. تھوڑا موقع دیتے ہیں صدر صاحب کو. My Lord, insofar as the bar associations of this country are concerned, we, for ourselves, we've been pointing this thing out repeatedly, that there have been off and on instances quoted of such like interference. But an institutional response is the key question here. And for ourselves, for myself personally, I thought that if we investigate... Now we will not hear you personally, we'll hear you as the President. But the Supreme Court Bar Association felt that an inquiry into this can be a good starting point for an institutional response. And unfortunately... یہ بتا دیں ذرا سی, میں وضاحت کر دوں. I think we are operating in different domains. I think the domain of an inquiry is altogether different. Because can the Supreme Court hold Mr. X responsible for interference or intimidation? That, I'm just thinking aloud now, that would be the inquiry report which will say, yes, Mr. X did this and he is responsible for this. It could be he acted on his own. It could be he's acting under instructions. Because a lot of people have their own personal agendas بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. وہ ضروری نہیں کہ وہ سب انسٹیٹیوشن بات ہو. تو اس کے بعد اب ہمارے اختیار وہ الگ ڈومین ہے, ہم ان کے پاور تو نہیں کھینچیں گے نہ, ہم وہ کام کرنے بیٹھ جائیں گے کہ ہم ادھر ہم کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے بیٹھ کر کے, کسی انکوائری کے تھرو ہوگی یا پولیس ایف آئی اے. That is why we were in support of the idea of an inquiry commission. And I still believe that even the judges want it inquired into. Now, how to inquire into that is left. The best possible course was adopted already, and there has been a lot of criticism over that for no reason. People who are criticizing are not even aware of the dimensions of the 2017 have bar councils reached out to you that we think this is a better way? No, for myself and not for again for the Bar Association and the Pakistan Bar Council. They said something to you, ye hai? No, nobody is suggesting an alternative route, and nobody is suggesting a better way of eliciting an institutional response to this high-handedness which is being shown and which is condemnable. But the fact remains that we can only take this up in a methodological manner, and we can then, that inquiry report could have served the basis for an institutional response by this August court. But unfortunately, that has been foiled. And Mr. Tasadduq Jilani, knowing him very well, he has recused himself for reasons that has been recorded in his letter. But I don't think he would say the other thing. Yes, he should not be unmindful of it that a gentleman has come under so much pressure. And he's found an excuse to. No, I won't even call it an excuse, but I'm sure that for myself, it's. But the fact remains that for myself, again, the formation of a commission. I understand that it's only the federal government which can do it. My learned president,
Who is being accused? The executive. Executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? Well, The executive will investigate its own self? No, sir. Will this court- will this court respond? So let us not get into this. I Sir, think let me जिस respond तरह to my this. lord मैं ने आपने कहा, पहले भी कहा था and शायद- Justice Mansoor has made it very clear. Let us move forward. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance. And that is what has made the constitution unworkable. देखिए, We are Sadr all साहब on the सबको same पता page है. on this, my lord. Sadr Saab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. So, Mr. President, let's move with the suo motu now. Let's move with the suo motu. Sorry, I just want to support what Athar Saab is saying with one important rider. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on it may be happening which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable. And I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. If things happened in my predecessor's time or even earlier, I am not in any manner responsible. I think that we should be clear about. But still we've taken it seriously that past events should also be. And if this timeline can go beyond. And probably for this reason, probably Jilani Saab had suggested that I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. रियाजत साहब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के या नहीं है? पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कोई है? आज शायद Mr. Shahzad Shaukat sir, let's just proceed further. We have taken a suo motu. हम अब इसमें कुछ करना है और करना ये है कि वाजे किया जाए सारा तरीकाकार कि कैसे चलना है और एम्पावर किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑल्सो कि अगर कल को उनके कोई जज उनको कुछ बताते हैं तो वो कुछ करें और इसी तरह उनका सेशन जज उनको कुछ बताता है तो वो करे ना हाई कोर्ट का जज और अगर नहीं करता तो फिर हम उसके बारे में भी वाजे करें कि क्यों नहीं करता. मेरा ख्याल आप अपना सिस्टम तो पहले बराबर कर लें और उसके बारे में आपसे आरा पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि आपकी क्या सजेशंस है. वी हैव समथिंग इन आवर माइंड बट आप अपना बताइए कि क्या सजेशंस आपकी आ सकती हैं. माय लॉर्ड की बात को बढ़ाते हुए हम क्यों ना इस लेटर को एक अपॉर्चुनिटी समझे. पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस इशू पे हम बैठे हैं. मेरे ख्याल में इससे इम्पोर्टेंट इशू कोई भी नहीं है, इसलिए कि जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता. तो इसको हम अपॉर्चुनिटी समझे. हम ये ना देखें कि लेटर कैसे दिया गया, हम ये ना देखें कि देर से है, जल्दी है, गलत है, सही है. बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी ले. छोड़ दे पास को. जैसे अतर साहब ने कहा पास को याद जरूर करें. पास से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे हम सबक सीख सकते हैं, लेकिन कम से कम आज मैं इस नियत से तो उठूं कि मैं आजाद हूं. मेरे बात के आने वाला समझे कि मैं आजाद हूं. फ्यूचर कोर्स ऑफ कंडक्ट तो बनाए ना जी, मतलब पुरानी बात. तो आगे चले बताएं सजेशंस. अगर देखिए दिस इज आई नो यू आर नॉट ऑन नोटिस और एनीथिंग. You can think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the Constitution paramount. Now one provision of the Constitution is also important, Article 203. अगर आप Article 203 जरा पढ़ लें, because an impression should not be, because independence is vertical, it is also horizontal.
Each High Court shall supervise and control all courts subordinate to it. There is no equivalent mechanism in the Constitution which says the Supreme Court will supervise and control all high courts. So just bear that in mind. Now, tomorrow, someone may say we are interfering in the workings of the High Court. We have to be very careful. Now, please read the one article preceding this one. 202. Subject to Constitution and law, a High Court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. Like we have our rule-making power, in respect of our rule-making power, the Parliament has passed legislation, Supreme Court Practice and Procedure Act. In respect of the High Courts, they are fully empowered and legislation can also follow. So just keep the Constitution in mind when making proposals. I don't want to run foul of the Constitution by directing the High Court to do something. प्रेसिडेंट साहब, द प्रॉब्लम हमारे पास जो आया है ना, वो लेटर में जो वाजे हुआ है कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा तो कुछ नहीं हुआ. अब सवाल हमारे लिए ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ये हमें प्रोवाइड करना है कि अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो क्या करना है. हम नहीं कह रहे कि हम हाई कोर्ट में इंटरफेयर करते हैं. हम कहते हैं हाई कोर्ट को एम्पावर करें कि क्या एक्शन उसने लेना है. वाजे नहीं है, वाजे नहीं है. और ये चीज अभी हमारे सामने इसीलिए आई है कि वो बार बार लिख रहे हैं, वो कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा. तो अभी हमें वाजे करना चाहिए कि अगर वो ना करें, हर हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, कंटेम्प्ट की पावर है, वो प्रोसीड करें ना, प्रोसीड करें. और अगर तरीकाकार वाजे करना जरूरी है कि अगर वो नहीं प्रोसीड करते तो फिर कैसे एस्केलेट होगा प्रॉब्लम, किसने अटेंड करना है. ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें सोचना है. हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हाई कोर्ट की पावर्स में, लेकिन उनको एम्पावर तो कर सकते हैं. और रेजी साहब, आपने ये भी बताना कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो इंटरफेयर करें? नहीं कर सकती. फंडामेंटली नहीं कर सकती. आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए फंडामेंटली नहीं कर सकती. इसके लिए आपने क्या डाइकोटमी का प्रिंसिपल है. इसके लिए आपने करना क्या, आपने ये बताना. अच्छा, ये सारे हम आप पे बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहे हैं. आप सोचिए समझिए. आज मुझे पता है आप भी नोटिस पे नहीं है. मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है. क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है. ज़रा हम भी ज़रा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं. कुछ कराची में और कुछ लाहौर में. तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा. ठीक है, तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे. क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूं, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं, बाकी लाहौर में और कुछ कराची में. क्योंकि ये मसला, इसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि हर मोड़ पे सीरियसनेस है, हर मोड़ पे. ठीक है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल और फिर इन्होंने भी जिक्र किया 1-2-3 पिटिशंस आई हैं, वो भी कमेटी के थ्रू आ जाएंगी. फिर देखें आती हैं हमारे सामने, नहीं आती है तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. वो भी आ जाएगी. तो फिर हम आई थिंक कुछ और रह गया बस यही इसमें ये. क्योंकि अब वो जजेस गए सब ईद तक वहाँ हैं, तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए. क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज. ठीक है, ठीक है, ये वाजे हो गया. आपके जहन में कोई सवाल? Lord, we are looking forward to the hearing of this case by the full court. ये 184 का कोई इशू तो नहीं है कि ये रेमेडी है या नहीं? Not according to me. अगर आप सपोर्ट करते हैं, जी, I would insist that far as जो this case should now be taken to its logical. सॉरी, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है और जो उस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ सीक कर रहा है, वो आप या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, दो ही बॉडी. नहीं, एक चीज मैं वजाहत कर दूं. हम सुप्रीम जुडिशियल ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के उस सूरत में कह रहा हूं. इसमें कई आईनी इदारे हैं. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपनी जगह है, कमेटी कानूनी इदारा है, आईनी इदारा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, हाई कोर्ट अपनी जगह है. मैं ये कह रहा था सर कि जहां पे अगर कोई चीज कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हो सकती है वो हो जाएगी. प्रपोजल दे सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस आपने अदरवाइज हाई कोर्ट्स के लिए देनी है वो आप दे सकते हैं, इन प्रोसीडिंग में दे सकते हैं. नहीं, अगर आप जो इंक्वायरी है जाहिर है वो यहाँ नहीं हो सकती. इसके लिए कुछ और जो मैं समझ
سمجھ پایا ہوں اٹارنی جنرل سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا تذکرہ اس میں ہے، تو آپ بھی اور یہ بھی اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس میں کمی ہے یا اس میں کچھ چیز مزید ڈالنا ہے تو تحریری طور پہ اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم وہ والا حصہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سپریم حکم تو نہیں دے سکتی سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس طرح سے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. نہیں ٹھیک ہے، مگر وہ ذرا سا دیکھیں آئینی طریقے سے ذرا چلیں تو اچھی بات رہے گی. تین ایسپیکٹس in my very full submission. First aspect, if there is anything which can be done through code of conduct, Supreme Judicial Council. Guidelines to the high courts through you in these proceedings. But if there is any inquiry which has to take place, that cannot happen in these proceedings. اس کے لیے آپ کوئی چیز اور میکنزم مناسب سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ. اب میں نے آلریڈی اپنا پروگرام بنا لیا تھا سب ججز کا، پوسٹ عید بھی بن گیا ہے. میں ایک ہفتے لاہور میں ہوں، ایک ہفتے کراچی میں ہوں، تو واپسی پھر ٹینٹیٹیولی 29 اپریل دیکھیں آپ لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہے ڈیٹ؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، شاید ہم چینج کر دیں. اب ذرا باقی ججز سے کنوینئنس پوچھ لیتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے 29 ٹینٹیٹیولی آپ نوٹ کر لیں، پھر کوشش کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے کر کے ختم کریں، کیونکہ یہ ججز کا بیٹھنا تو سارا کام پھر وہ دوسرا کام نہیں ہو پاتا ہے، اور پھر پینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے، وہ بہت ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. اینی تھنگ ایلس؟ ہم دیکھ لیں گے کون سی ڈیٹ ہے، کچھ بتا رہی ہیں کہ کوئی اور کانفلکٹنگ ڈیٹ ہے، بٹ اٹ ول بی اراؤنڈ دیٹ ان دیٹ ویک شاید 29 تو 30 ہو جائے. I will just have a look at it. سپریم کورٹ ججز کے خط سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت پٹیشن فائل ہونے سے پہلے اخبارات میں چھپ جاتی ہے. چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، میں کسی کے دباؤ میں نہیں آتا ہوں. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بعد چیف جسٹس اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. عدالتوں کو مچھلی بازار نہیں بنانا چاہیے. اب وہ زمانے گئے جب چیف جسٹس کی مرضی ہوتی تھی. ہمیں دباؤ میں لے کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے. ہم شاید پروپیگنڈا میں گلوبلائز کے زمانے کو واپس لا رہے ہیں. ہم دنیا بھر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، پہلے ہمیں خود پر انگلی اٹھانی چاہیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید یہ بھی کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر زیرو ٹالرنس ہے. 4 سال فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی، سارے وکلا کہاں تھے؟ 4 سال فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی، کہاں تھے سارے وکلا؟ یہ کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے. ہو سکتا ہے کوئی اور یہ کام ہم سے بہتر کر سکتا ہو، لیکن ہم دیکھ تو لیں. سپریم کورٹ میں ججز کے خط سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت جاری ہے، جس کی سماعت میں چیف جسٹس اطہر بن اللہ اور چیف قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر ججز بھی موجود ہیں. سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر سب تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں پیش کیے گئے کہ 300 چیف جسٹس نے کہا کہ 300 وکلاء کا خط دیکھا جس پر کسی وکیل کے دستخط نہیں تھے. اس طرح تو آپ میرا اور اپنا نام بھی لکھ دیں. جمہوریت پر یقین کریں یا پھر نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس میری چلے. چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے. اور چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ہمارے پاس عام انتخابات کا معاملہ آیا تھا، شرطیں لگیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. بحث چھڑ گئی کہ عام انتخابات کی تاریخ کون دے گا. ہم نے 12 دن میں اس کیس کا فیصلہ کر دیا. عام انتخابات کی تاریخ آ گئی تو سب خوشی خوشی چلے گئے. یہ نظام تب چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے گا. چیف جسٹس نے اس کے بعد کہا کہ 4 سال رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور یہ کام ہم سے بہتر کر سکتا ہو. ہمارے پاس عام انتخابات کا معاملہ آیا تھا، شرطیں لگیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. بحث چھڑ گئی کہ عام انتخابات کی تاریخ کون دے گا. 4 سال فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی، کہاں تھے سارے وکیل؟ ہو سکتا ہے کوئی اور یہ کام ہم سے بہتر کر سکتا ہو، لیکن ایسا ویسا کروں تو چیف جسٹس بنا جائیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. ہم دباؤ نہیں لیں گے، ہم ایڈمنسٹریٹولی کام کر رہے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ ہم ایگزیکٹو سے چھپ کر گھر میں میٹنگ نہیں کر رہے، چیمبر میں میٹنگ نہیں کی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول. خطوط جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام بھیجوائے گئے.
اہم خبر سے آپ آگاہ کرتے چلیں، خطوط جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام بھجوائے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے۔ خطوط جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام بھجوائے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو بھی دھمکی آمیز خط موصول۔ خطوط جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام بھجوائے گئے ہیں اور اس وقت از خود نوٹس کی سماعت بھی جاری ہے۔ محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق، آگاہ کیجیے گا، 3 اور ججز ہیں جن کو دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے ہیں۔ جی بالکل، ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز کو دھمکی امیز خطوط موصول ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن جو کہ انتظامی کمیٹی کے ممبر ہیں، اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مس عالیہ نیلم یہ بھی انتظامی کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ان تینوں معزز جج صاحبان کو دھمکی امیز خطوط موصول ہوئے ہیں اور خطوط میں پاؤڈر رکھا گیا تھا، اور اب اس وقت سی ٹی ڈی پولیس افسران اور دیگر جو اداروں کے افسران ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی بھی مزید سخت کر دی گئی ہے، اضافی نفری تینوں عدالتوں کے باہر تعینات کر دی گئی ہے، اور اب اس معاملے کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کے علم میں لایا گیا ہے۔ تو کچھ ہی دیر بعد اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ البتہ گزشتہ روز اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اسی طرح محمد اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ جو انٹینشن سامنے نظر آ رہا ہے کافی کلیئر ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ سے یہ نہ ہو جو ہوا ہے، لیکن جن لوگوں نے کیا ہے ان سے بھی پوچھ ہونی چاہیے۔ اور میں تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، سابق وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں قوم کو اور بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ آپ جس دور سے، جس وقت سے انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی غلط عمل آج ہوا ہے یا ماضی میں ہوا ہے، غلط عمل غلط ہے، wrong is wrong, two wrongs don't make one right۔ انشاءاللہ آخری بات، عمران خان صاحب کے خلاف غلط کیسز ختم ہوں گے، اللہ کرم کرے گا، انشاءاللہ قوم کا مینڈیٹ واپس ہوگا۔ اس قوم کو سلام ہے جو ظلم کے ماحول میں، جو جبر کے ماحول میں، جو فسطائیت کے ماحول میں نکلے اور انہوں نے خاموش انقلاب لے کے آ گئے۔ وہ بات جو علی محمد نے آج سے 2 سال پہلے اس پارلیمان میں پیچھے سپریم کورٹ کے جو ہے کی تھی کہ 2/3 سے عمران خان صاحب آئیں گے، انشاءاللہ 2/3 سے زیادہ سے وہ آگے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ایک بات اور بھی، یہ جو 6 جج حضرات نے اس نقطے پہ ضرور غور کیجئے، یہ جو 6 جج حضرات نے فسطائیت کی طرف اشارہ کیا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں ان فیصلوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جو اس طرح کے ماحول میں عمران خان صاحب کے خلاف آئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ پولیٹیکل کیسز ختم کرو، اسیران کو رہائی دو، ان کو باہر لے کے آؤ، اور سائفر پہ پوری قوم عمران خان کی شکر گزار ہے کہ بین الاقوامی مداخلت اور سازش کے خلاف وہ مرد ہر کھڑا رہا کہ جب خان ہے پاکستان کبھی کسی بڑی طاقت سے ڈکٹیشن نہیں لے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ باتیں تو کر رہے ہیں پاکستان لیکن یہ بتائیے گا 12 منٹ میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی آپ کے قائد نے دی تھی، آپ سمجھتے ہیں آپ نے غلطی کی تھی؟ دیکھیں تمام پارلیمنٹ نے اس میں کردار ادا کیا تھا۔ میرے سے اگر آپ پوچھیں میں اصولی طور پہ غیر معمولی حالات کے علاوہ کسی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں۔ اچھا سر، آپ کی جماعت یہ دعوے تو کر رہی ہے سر، کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی مداخلت کی سوال اٹھائے؟ آپ کی جماعت درخواست دینے جا رہی ہے ان کے خلاف؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج اور ماضی دونوں میں جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہے۔ آج اگر کچھ غلط ہے تو ماضی میں بھی غلط تھا۔ ہم سپورٹ کریں گے کسی بھی غلط عمل کے خلاف انویسٹیگیشن کو۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ہر صورت ممکن بنائی جائے گی اور ہم بھرپور تعاون کریں گے، ہم بھرپور حکومتی مدد کریں گے تاکہ جو صحیح انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ رہنما علی محمد خان میڈیا سے گفتگو کرنے کے دوران انہوں نے سماعت بارے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا یہ جو سماعت ہو رہی ہے یہ ہونی چاہیے تھی تاکہ از خود نوٹس کی سماعت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو اور جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں عوام کے بھی،
تاکہ فیصلے صحیح ہوں اور عدلیہ کو بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں از خود نوٹس کیس کی سماعت جاری ہے، اس سے متعلق رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس فل کورٹ نہ بنانے کی وجہ ججز کی عدم دستیابی تھی۔ یہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ چیف جسٹس نے فل کورٹ تشکیل دینے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ عام خبر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت جاری ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ آئندہ سماعت پر فل کورٹ بنا دیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ خطوط سینئر ترین جسٹس شجاعت علی خان جسٹس بلال حسن کو موصول ہوئے ہیں اور اب یہ سماعت جاری ہے جس میں فل کورٹ نہ بنانے کی وجہ ججز کی عدم دستیابی تھی۔ چیف جسٹس کی جانب سے ایسا کہا گیا اور جسٹس حتم اللہ نے کہا کہ ہم آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ صدر سپریم کورٹ بار کو سن لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے فل کورٹ تشکیل دینے کا عندیہ دے دیا۔ چیف